بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی اس نشست میں، آج کے اس حلقے میں منہج سلف میں اختلافی مسائل کو کس طرح دیکھا جاتا ہے اس چیز پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث جن کو کہتے ہیں یا سلف صالحین کہتے ہیں، ان کا موقف جو ہے وہ اپنے مخالف سے بہت شدید ہوتا ہے اور اختلاف کو یہ برداشت نہیں کرتے، یا ان کے ہاں اختلاف کا کوئی منہج نہیں ہے صحیح۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے منہج میں، یعنی اہل حدیث، علماء اہل حدیث کے منہج میں اختلاف مستقل ایک موضوع ہے، اور اصول کی کتابوں میں اختلاف کے مسائل کو کس ناحیے سے دیکھنا چاہیے اصولی طور پر، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ سب سے پہلی کتاب جو اصول کی لکھی گئی، رسالہ، امام شافعی نے لکھا کتاب الرسالہ، یا رسالہ نام سے جو کتاب لکھی اصول کی، سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے۔ اور امام شافعی محدثین کے امام بھی ہیں اور فقہا کے بھی امام ہیں، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ علماء حدیث کے بھی امام ہیں۔ انہوں نے کتاب الرسالہ میں بہت سے اصولی مباحث پر تذکرہ کیا ہے، اس پر روشنی ڈالی ہے، اور حقیقت میں بنیادی باتیں ذکر کی ہیں۔ بعد میں لوگوں نے اسی کی تشریح کی ہے، اسی پر اضافہ کیا ہے، اسی پر مزید جو ہے وہ یعنی اس کی تفریعات کی ہے، یعنی اس کے اور بھی مسائل اس کی بنیاد پر وضع کیے ہیں۔ لیکن در حقیقت یعنی اصول وہ بنیادی کتاب ہے کہ جو اصول کی پہلی کتاب کہی جاتی ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں اصول کی پہلی کتاب وہ الرسالہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسائل جو ہے وہ پہلے سے تھے، نہیں، مسائل پہلے سے تھے، لیکن تالیفی کی شکل میں، تصنیفی شکل میں، کتابی شکل میں وہ الرسالہ ہی پہلی کتاب ہے اصول کی جو منظر عام پر آئی۔ اس کتاب کی روشنی میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اختلافی مسائل میں ہمارا کیا موقف ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک اصولی بات بتا دوں کہ قرآن اور حدیث کی جو نصوص ہیں، یعنی جو عبارتیں ہیں، جو کلام ہیں، کتاب قرآن کریم میں اللہ کا جو کلام ہے، یا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، یا آپ کے افعال ہیں، یا آپ کی تقریرات ہیں، جن کو حدیث کہا جاتا ہے یا سنت کہا جاتا ہے، وہ سب جو ہے ان کے اندر جو الفاظ ہیں، جو عبارتیں ہیں، وہ عبارتیں تین قسم کی ہیں۔ تین قسم کی عبارتیں ہیں نصوص شریعت کی۔ ایک کو کہا جاتا ہے نص صریح، دوسرے کو کہا جاتا ہے ظاہر، اور تیسرے کو کہا جاتا ہے مجمل۔ نص صریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کلام، ایسی عبارت یا کلام کا ایسا اسلوب کہ جو اپنے اندر کوئی احتمال نہ رکھتا ہو، صریح ہو، جس میں کسی بھی احتمال کی گنجائش نہ ہو، اور اگر احتمال ہو تو ناقابل اعتبار ہو احتمال ہو، اس کو بولتے ہیں نص صریح، جو کسی بیان کا محتاج نہیں ہے کہ آپ اس کو بیان کریں تو سمجھ میں آئے گا، بلکہ ایک ہی معنی اس کا ہے، اس نص کا، اس عبارت کا، اس اسلوب کا، اس لیے اس کو نص کہا جاتا ہے، نص صریح۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن حدیث میں۔ مثلا اس کی ایک مثال جو ہے وہ کفارات کی ہے، جو کفارات جو مرتب ہوتے ہیں، مختلف قسم کے کفارہ یمین ہے، کفارہ قتل ہے، کفارہ زہار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں کچھ چیزیں جو ہے ایسی ٹو دا پوائنٹ ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے کسی دوسرے معنی کے اس سے مراد لینے کی۔ جیسے جب کہا گیا تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دن کے روزے ہیں، تلک عشرۃ کاملہ، تو 10 سے مراد 10 ہی ہے، 9 نہیں ہے، 11 نہیں ہے۔ یہ اس میں کوئی اس کو گھٹا نہیں سکتا، بڑھا نہیں سکتا ہے، اس کو نص صریح کہتے ہیں۔ تو اس نص صریح اس کی یہ مثال ہے۔
اور دوسرا مرحلہ ہے یا دوسرا اسلوب ہے عبارت کا، وہ ہے ظاہر۔ ظاہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی عبارت سے یعنی محتمل معنن، یعنی ایک معنی پر ما یسبق الی الفہم معنی، یہ اس طرح سے اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ جو کلام سننے کے بعد، جس کلام کو پڑھنے کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک معنی جو ذہن میں پہلے چلا جائے، یہ سبقت کر جائے، یعنی بلا توقف وہ معنی ذہن میں آ گیا، لیکن مع احتمال غیرہ، دوسرا احتمال بھی رہے، دوسرا احتمال بھی وہاں پر باقی رہ جائے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کچھ اور ہو۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں، اس کو بولتے ظاہر، اس طرح کے نصوص کو بولتے ظاہر۔ جیسے عمومات عموماً ہیں قرآن کریم میں یا عہد رسول یا احادیث میں، یا مطلق جو ہے آیتیں ہیں، مطلق احکام جو ہیں یا عام احکام جو ہیں، اس میں جو ہے انسان جب سنے گا یا کوئی عالم دین جب کوئی سنے گا، کوئی پڑھے گا تو سمجھے گا کہ اس سے عام مراد ہے، لیکن ایک احتمال باقی رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد خاص ہو، اس سے مراد خاص ہو، یعنی کچھ مراد ہو کچھ نہ ہو۔ جیسے عموم کے بارے میں بہت ساری یعنی بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہا گیا کہ فی 40 شاۃ شاہ، یعنی 40 بکریاں ہوں تو اس میں ایک بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ تو اس میں یعنی اور کوئی نص ایسا ہوتا ہے یا ایسی عبارت ہوتی ہے، ایک ناحیے سے نص ہوتا ہے، دوسرے ناحیے سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ 40 بکری میں ایک بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی، تو 40 کا لفظ جو ہے، 40 کا لفظ جو ہے وہ نص ہے، یعنی 39 بکری میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 40 یا اس سے آگے ہو گئی تو زکوٰۃ ہے، اس کا مطلب۔ لیکن اب جو ہے وہ بکری کی صفت جو ہے بیان نہیں کی گئی، اس معنی میں یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی بکری ہو، کوئی بھی بکری ہو، چاہے وہ آپ اس کو چارہ دے کے کھلاتے ہو، چاہے خود سے چھٹ کر کے جو ہے عام چراگاہ میں چر کے کھاتی ہو، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو یہ عام لفظ ہے، اس کو بولتے عام ہے۔ اب جو ہے ایک دوسری حدیث میں آئے فی الغنم السائمۃ زکاۃ، اس کو مطلق کہا جاتا ہے، یعنی مطلق کہا جاتا ہے کیونکہ نکرہ فی سیاق اس بات ہے، اس کو مطلق کہا جاتا ہے۔ مطلق ہے کہ یہ بکری جو ہے وہ کسی صفت سے متصف ہے یا کسی صفت کے ساتھ متصف نہیں ہے، تو کوئی صفت نہیں ذکر کی گئی، کہا گیا 40 بکری میں ایک بکری ہے۔ اب وہ بکری کی دو صفتیں خاص طور سے ہیں جو بکری انسان کے پاس ہوتی ہیں۔ بکریاں تو جو بکریوں کا کاروبار کرتے یا بکریاں پالتے وغیرہ ہیں، تو ان کے بکریوں کے دو حالات ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا چارہ خود کھلاتا ہے، کوئی آدمی پالتا ہے، جیسے فارم ہے کسی کے پاس بکری کا تو اس کا کھانا پانی چارہ سب خود دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، صحرا میں رہتے ہیں، وہ بکریاں یا مویشی جو پالتے ہیں وہ کھلی چراگاہ میں چھوڑ دیتے ہیں، چر کے آ جاتی ہیں، شام کو باندھ لیتے ہیں، دن بھر وہ چرتی ہیں، اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں سائمہ، سین سے سائمہ، الغنم السائمہ، یعنی خود سے چھٹ کر کے چرنے والی بکری۔ اور دوسرے کہ اس کے مقابلے میں شاۃ المعلوفہ، علف جس کو دیا گیا، چارہ دی گئی ہوئی بکری، چارہ کھلائی گئی بکری۔ تو حدیث میں جب کہا گیا کہ 40 بکری میں ایک بکری ہے، تو وہاں پر یہ نہیں ذکر کیا گیا کہ وہ معلوفہ ہے کہ سائمہ، یعنی چارہ دی جانے والی بکری ہے یا کھل کر کے چرنے والی بکری ہے۔ تو اس میں جو ہے احتمال ہے، لیکن جب کہا گیا کہ 40 بکری میں ایک بکری ہے تو اس سے ذہن میں آیا کہ ہر قسم کی بکری میں، جب تک یعنی وہ نہیں تو دونوں پر بکری کا اطلاق ہوتا ہے، تو یہ عموم ہے یا مطلق ہے۔ اب جب اس کی صفت آ گئی کہ وہ فی الغنم السائمۃ زکاۃ، یعنی جو کھل کے چرنے والی بکری زکاۃ، تو یہیں پر اختلاف کا امکان ہے۔ اختلاف کا امکان اس طرح ہے کہ بھئی ذہن میں تو آ رہا ہے پہلا معنی کہ وہ عام ہے یا مطلق ہے، لیکن جب دوسری کوئی دلیل، دوسری حدیث میں اس کو قید کے ساتھ ذکر کیا گیا
کہ یعنی کھل کر چلنے والی بکری کے اندر زکوٰۃ ہے۔ تو اب یہ جو مطلق تھی اس کو اس دوسری حدیث سے اس کو مقید کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہاں پر اختلاف ہو سکتا ہے، یہاں پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی لیے علماء کی ایک جماعت جو ہے وہ کہتی ہے چاہے بکری کھل کے چر رہی ہو، چاہے بکری کو چارہ دیا جا رہا ہو، جب 40 کی تعداد میں پہنچ گئی تو اس میں ایک زکوٰۃ دینی پڑے گی، یعنی زکوٰۃ کا نصاب ہے 40 بکری۔ جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ جب تک بکری جو ہے خود سے کھل کے چرنے والی نہ ہو، اس میں بکری کی زکوٰۃ بکری سے نہیں ہے، بلکہ پھر وہ سامان تجارت، اگر تجارتی چیز ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ ہے، تجارتی نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرا مسئلہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی جو زراعتی محصول ہے، غلے کی جو آمدنی انسان کی ہے کھیتوں سے، اس کے فارم سے، تو چاہے وہ گیہوں ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے اور کوئی چیز ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جس دن غلہ کاٹ کے لاؤ اس دن اس کا حق جو ہوتا دے دو۔ حق کتنا ہے؟ وہ مطلب 1/10 ہے یا 1/20 ہے، عشر جس کو بولتے یا نصف عشر ہے، وہ الگ ایک مسئلہ ہے، لیکن اس میں دونوں پوزیشن آتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر صرف اتنا ہے کہ کیا اس کا کوئی نصاب بھی ہے کہ اتنا، اگر اتنی کمائی ہو، اتنی آمدنی ہو، اتنا غلہ اگر پیدا ہوا ہو تب زکوٰۃ ہے، اور اگر تھوڑا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس آیت میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی اس کا حق جو بنتا ہے تمہارے غلے کا، اس کو جس دن غلہ کاٹ کے لائے ہو، جس دن اناج گھر پہ لائے ہو، اسی دن اس میں سے نکال دو۔ تو علماء فقہ نے یا علماء کے اندر اس میں اختلاف ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ عام جو لفظ ہے یہ عموم پر ہی محمول ہوگا، تھوڑا ہو زیادہ اس میں زکوٰۃ دینا ہے، 1/10 یا 1/20 دینا ہے، اور وہ بارش کے پانی سے ہوا ہے تو 1/10 دینا ہے، اور اگر انسان نے خود سینچا ہے کھیت کو پانی سے، چاہے وہ اس کے ہینڈ پائپ یا دوسرے پائپ یا بورنگ یا کنویں سے یا اور کسی سادھن سے جس سے اس نے اپنی محنت کی ہے اس کو سینچنے میں، تو پھر اس میں نصف عشر یعنی 1/20 ہے۔ اور دوسرے چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو، دوسرے علماء کا خیال ہے کہ اس موضوع پر ایک حدیث ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم اگر پیداوار ہے کسی کسان کے پاس تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی پیداوار میں، اس کی غلے کی جو پیداوار ہے 5 وسق سے کم ہے، یعنی مطلب نصاب ہے 5 وسق زکوٰۃ۔ تو اب جو ہے اختلاف ہے اس میں، اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ 2 قسم کی جو حدیثیں ہیں اس باب میں ایک دوسرے کو ایک ساتھ رکھ کر کے مفہوم کو سمجھا جائے گا، یعنی جو مطلق اس کو مقید کریں گے، جو عام اس کو خاص کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ یہیں پر اختلاف ہے، اصولی اختلاف ہے۔ تو جس نے کہا نہیں مطلق کو مطلق ہی رہیں گے اور عام کو عام ہی رہنے دیں گے، خاص نہیں کریں گے، تو اس نے جو ہے کہا کہ اس میں جو ہے وہ اس کو جو ہے چاہے تھوڑا پیدا ہو چاہے زیادہ پڑو، اس میں کوئی نصاب نہیں ہے۔ تو یعنی احتمال اس کا ہے، لیکن جب دوسری حدیث میں اس کی قید آ گئی تو دیکھو اصولی طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ 2 دلیلوں کسی مسئلے میں جو 2 دلیلیں ہیں، دونوں دلیلوں کو اکٹھا کر کے اگر عمل کیا جا سکتا ہے تو توفیق کی صورت نکالنی چاہیے، اس کو جمع توفیق کہتے ہیں، تطبیق کہتے ہیں۔ تو جمع کر کے دونوں دلیل تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے اور دونوں پر اس کے مفہوم میں عمل ہو جائے، جیسے ابھی زکوٰۃ بھی نکل گئی اور اس کا نصاب بھی متعین ہو گیا دوسری حدیث سے، تو زکوٰۃ بھی ہو گئی اور نصاب بھی متعین ہو گیا، تو اس پر دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ اسی طرح سے بکری کی یعنی اگر اس کو یہ کہ چراگاہ سے یعنی کھلی اس میں چر رہی ہے بکری تو اس میں زکوٰۃ ہے، اور اگر انسان چراتا ہے خود سے تو نہیں ہے۔ تو اب اگر اس قید سے مقید کر دیتے ہیں تو زکوٰۃ تو دینی ہے بکری میں، تو زکوٰۃ کا بھی مسئلہ حل ہے،
اور دوسری حدیث پر بھی عمل، دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اعمال الدلیلین اولا من العمل باحدہما وترک الاخر، یعنی دو دلیلوں پر عمل کرنا احسن ہے، افضل ہے، بجائے اس کے کہ ایک پر عمل کرو، ایک کو کینسل کر دو، ایک کو ملغا کر دو. تو بہرحال یہ ایک مثال ہو گئی ظاہر کی. تیسرا اسلوب ہے نص کا یا عبارت کا، قرآن و حدیث کی عبارتوں کا ہے، وہ ہے مجمل. مجمل کا مطلب ہے کہ محتمل معنیین فاکثر لا مزیت لاحدہما علی الاخر، یعنی کوئی لفظ ایسا ہو جو دو یا دو سے زائد معنوں کا احتمال رکھتا ہو، احتمال ہے، اور پھر کسی ایک معنی کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو، یعنی احتمال متساوی ہو. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اجمال، مجمل کہتے ہیں. اب مجمل جو ہے اس کی مثالیں بھی بہت سی قرآن حدیث میں ہے، جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی جو احکام شریعت میں پہلے نازل ہوئے قرآن کریم میں وہ عام طور سے مجمل ہی تھے. پھر اس کی مجمل کا حکم کیا ہے؟ مجمل کا حکم یہ ہے کہ ٹھہر جائیے، جب کوئی مجمل حکم آئے شریعت کا تو ٹھہر جائیے اور اس کے بعد انتظار کیجئے کہ اس کا بیان آئے گا، چاہے قرآن کا بیان قرآن سے آئے یا قرآن کا بیان حدیث سے آئے. عموماً یہی ہوتا ہے، قرآن کا بیان حدیث سے ہوتا ہے، یا حدیث کا مجمل جو ہے حدیث سے ہو. تو مقصد یہ ہے کہ جب تک بیان نہ آ جائے، یعنی جب تک اس اجمال کی جو سے مراد کیا ہے وہ واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک اس پر عمل نہیں کیا جائے. کیونکہ جب کئی معنی اور سب برابر ہیں تو کیسے آپ کسی ایک معنی کو لے لیں گے دوسرے کو چھوڑ دیں گے؟ اس لیے اس کے لیے دلیل چاہیے. اس کی مثال دیتے ہیں، بعد میں پھر آتے ہیں اس کے احکام کی طرف. اس کی مثال یہ ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں وہ نکاح کرنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں، انتظار کریں 3 مرتبہ، 3 قروء تک، 3 قروء ان کے اوپر آئے. قروء کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں قروء کا لفظ حیض پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور طہر کی حالت پر بھی اطلاق ہوتا ہے. حیض اور طہر دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ عورت کی عدت جو ہے وہ طہر ہے، یعنی 3 مرتبہ حیض آ کر 3 مرتبہ پاک ہوگی تو پھر جا کر کے وہ عدت سے نکلے گی. اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، 3 مرتبہ حیض آ گیا تو خلاص وہ پاک، وہ جو ہے عدت اس کی پوری ہو گئی 3 حیض تک. تو یہ اختلاف اس لیے ہوا کیونکہ یہ لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے اور مجمل ہے دونوں کے لیے، یعنی لغوی طور پر دونوں ہی قرء ہیں. اب جو ہے قرء کو اگر طہر کے معنی میں لینا ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے، قرء کو اگر حیض کے معنی میں لینا ہے تو اس کے لیے بھی دلیل چاہیے، کیونکہ یہ لفظ جب مجمل ہے اور دونوں معنی متساوی ہیں تو پھر تو آپ کو اب دلیل کے بنیاد پر ہی کسی ایک معنی پر اس کو لے جانے کا حق ہوگا. تو اس میں اختلاف ہوا، ہر ایک کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں جس کی بنیاد پر وہ جو ہے اس کے بارے میں اس نے اپنا مذہب اختیار کیا، اپنا مسلک اختیار کیا. تو اس طرح کے جو نصوص ہیں، اس طرح کے نصوص میں علماء الحدیث کا موقف یہ ہے کہ اختلاف کی اگر گنجائش ہے تو اگر کوئی اختلاف، لیکن بشرطے کہ اس اختلاف کی بنیاد دلیل ہو، تو اس پر کوئی سختی نہیں کی جا سکتی ہے. اسی لیے امام شافعی نے لکھا ہے کہ دیکھو اختلاف 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک اختلاف ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ یعنی دلیل پر ہے، اور وہ اختلاف اجتہادی مسائل میں ہے، یعنی محتمل مسائل میں ہے اور قیاسی مسائل میں ہے. تو اس جگہ پر اتنی سختی یا اس کی تنگی نہیں کی جائے گی مخالف کے اوپر، مخالف کو تنگ نہیں کیا جائے گا، بلکہ چھوڑ دیا جائے گا اس کو کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا یہی موقف ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کا فتویٰ دیجئے. لیکن اگر کسی اختلافی مسئلے میں کوئی مخالف صریح کتاب و سنت کا مخالف ہے، یعنی اجتہاد اور قیاس سے بات کرتا ہے اور سنت کی پرواہ نہیں کرتا ہے، سنت کی پرواہ نہیں کرتا ہے، حدیث کی پرواہ نہیں کرتا، آیت کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے مزاج سے، تو کہا یضیق علیہ، اس کے اوپر سختی کی جائے گی
کہ تم کیوں اپنی بات کو قرآن سے بڑھ کر کے سمجھتے ہو، حدیث سے بڑھ کر کے کیوں سمجھتے ہو؟ اس لیے جو ہے ایسے مسائل میں علماء نے کہا، ہمارے علماء حدیث کا یہی مسلک ہے کہ جو مخالف یا جو اختلاف قرآن اور حدیث کو نظر انداز کر کے، جبکہ صریح نص موجود ہو یا اس سلسلے میں حدیث ہو جس کے اندر احتمال نہ ہو یا احتمال ضعیف ہو، تو اس حدیث کو نظر انداز کر کے قیاس کی بنیاد پر، اجتہاد کی بنیاد پر فتویٰ دینا وہ صحیح نہیں ہے، اور اس طرح کی مخالفت کرنے والا اس کی تردید کی جائے گی۔ لیکن اگر جو ہے احتمال ہے کہ اس کا بھی یہ بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، وہ بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس بنیاد پر فتویٰ دے، کوئی اس بنیاد پہ فتویٰ دے، تو دونوں جائز ہے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ ایک راجح ایک مرجوح ہے، یعنی ایک کا مذہب جو ہے زیادہ راجح ہے اور دوسرا مذہب اس کے مقابلے میں مرجوح ہے، یعنی زیادہ غالب ہے یا زیادہ بہتر، زیادہ ثواب پر ہے یا ثواب سے قریب ترین ہے، اور دوسرا جو ہے ثواب سے زیادہ قریب ترین نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصولی طور پر، یہ مسئلے اصولی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کی چند ایک مثالیں اور بھی دے کر اس موضوع کو بتاؤں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ ہم بھی اختلاف کو برداشت کرتے ہیں، اور ہم بھی اختلافی مسائل میں وہ شدت اختیار نہیں کرتے ہیں کہ جو شدت جو ہے اصولی طور پر قائم نہ ہو، یا جہاں اصولی طور پر اختلاف میں شدت اور تشدد کی ضرورت ہے، وہاں تشدد اختیار کرنا ہی، تعصب اختیار کرنا ہی ضروری ہے، جیسے کہ میں آپ کو اگلے مثال میں اس کی یا اگلے کسی نشست میں بتاؤں گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔